السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میٹرک کی آج اسلامیات کی کلاس ہے جس میں ہم پڑھیں گے روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے روزے کی تعریف، یعنی وہ عمل جس میں کوئی روزے دار، کوئی مسلمان اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے جسم کو ایک محدود مدت کے لیے پابند کر لیتا ہے، جس میں کہ کھانا پینا اور کسی طرح کی غلط باتیں، بیکار مشغلے وغیرہ ترک کر دینے کا ارادہ کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں روزے کی اہمیت۔ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت واضح انداز سے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اور یعنی خاص طور پر مسلمان پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی طرف مائل کر سکیں۔ اب ہم حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت پر غور کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ یہ بہت اہم ترین حدیث اور اس کا ایک پیغام ہے جس کو ہمیں سب کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہم نے کھانے پینے کا پرہیز کر لیا، سحری میں آخر وقت تک کھانا پینا کر کے ہم نے نیت کر لی اور ہمارا روزہ ہو گیا، اور سارا دن وہ بیکار قسم کے مشغلوں میں، لغو باتوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، دنگا فساد میں مشغول رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں روزہ ہو گیا۔ در حقیقت روزہ صرف اور صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر بری بات سے، ہر بیکار بات سے بچایا جائے اور اس کو ترغیب دی جائے اپنے نفس کو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتوں پر مکمل طریقے سے عمل کیا جائے۔ اصل میں روزہ جو ہے وہ ایک ہمارا سمجھ لیں کہ ایسا پلان ہوتا ہے پورے مہینے کا جس میں ہم اپنے نفس کو ان باتوں کی طرف مائل کرتے ہیں جن کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، سارا دن کی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو انعامات ہیں۔ سب سے پہلا انعام افطار کے وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان سے فیضیاب ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، پانی کا گھونٹ لیتا ہے، اس وقت روزہ دار کی دل کی خوشی کا عالم بہت انوکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے اور وہ ایک دم اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وافر مقدار میں نعمتیں آ جاتی ہیں، تو انسان کو قدرتی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی روزہ دار کو تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، کیونکہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالصتاً بندے نے میرے لیے رکھا اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، یعنی اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو مینشن نہیں کیا۔ جنت تو یقیناً ہوگی، لیکن اس صبر کا، اس ہمارے تزکیہ نفس کا انعام اللہ رب العزت انشاءاللہ بہت زیادہ دیں گے، کیونکہ ہم اپنے سامنے بے شمار نعمتیں ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کو کھانے کی نیت سے نہ ہاتھ لگاتے ہیں نہ پینے کی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا صبر اور تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند آتا ہے، اور اس کا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز ضرور دے گا۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کے کچھ احکام ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ اس کی ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے روزے کی فضیلت ہم نے پڑھی تھی، روزے کے بے شمار فضائل بھی ہیں، مثلاً روزے سے سابقہ تمام گناہوں کا معاف ہو جانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ جامع ترمذی میں بھی لکھا گیا ہے اس حدیث کو، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے سابقہ گناہ جتنے بھی ہم سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت میں داخلے کے وقت باب الریان کا مختص ہونا۔ باب الریان وہ دروازہ ہے جو کہ جنت کے 8 دروازوں میں شامل ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا، یعنی یہ ایک بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہوگی صرف روزہ داروں کے لیے کہ ان کے لیے باب الریان
کھولا جائے گا۔ جو لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، یقیناً سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی دنیا کی زندگی میں روزے دار تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اس انعام سے نوازا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی مشک کا کستوری سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا جانے والا۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے منہ میں ایک قدرتی طور پہ ایک نامحسوس سی ہلکی سی ناگوار تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے، جو کہ عام انسانوں کو پسند نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کیونکہ روزہ دار نے میری خاطر روزہ رکھا ہے تو اس کے منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور کستوری سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے احکامات ہیں، روزے کے مسائل ہیں، وہ بھی ہم تھوڑے ڈسکس کرتے ہیں۔ روزے کے مسائل میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک، یعنی جب صبح کی پو پھٹنے لگے، یعنی صبح کی جو سفیدی ہے وہ رات کی سیاہی سے الگ ہونے لگے، اس وقت آپ سحری کی نیت کر کے اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھیے، اور افطار یعنی مغرب کی اذان ہونے تک اپنے آپ کو روزے کے افطار سے باز رکھیں اور کچھ نہ کھائیں پئیں۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے ہی نہ روکیں، بلکہ اپنے آپ کو بیہودہ باتوں، لڑائی جھگڑوں سے، فساد سے، دنگے سے، ہر بری بات سے، بیکار کے مشغلوں سے بچائے رکھیں، اور کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سے روزے کی حالت میں کوئی لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے تو تم اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی روزہ ہمیں گناہوں سے بچانے کی ڈھال کا کام بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں کچھ احکامات مزید بھی ہیں، جن میں کہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت میں وقت صرف کیا جائے، قرآن شریف پڑھا جائے، نماز نوافل کا اہتمام کیا جائے، اس کے علاوہ اپنے بڑوں کا بھی احترام کیا جائے، اور یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے صرف آرام کیا جائے کہ ہم بہت تھک گئے، دنیاوی کام بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیے روزے کے معاشرتی فضائل۔ جب ہم نے دینی فضائل کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، جنت میں داخل کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ معاشرتی فضائل بھی ہیں، جیسے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کا، یعنی وہ لوگ جو واقعتاً عام زندگی میں بھی روزہ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ کھانے پینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، استطاعت نہیں رکھتے، ان کی اس بھوک کا، اس پیاس کا ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمارے دل میں خود بخود ان بھوکے بہن بھائیوں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے روکے رکھتے ہیں، جس سے ہمارے نفس کو ایک پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم آئندہ باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو اس طرف مائل رکھیں کہ اپنے لڑائی جھگڑے یا غلط قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کریں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر قدرتی طور پہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب ابھرتی ہے۔ اس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرواتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو بھی روزے دار کی جیسا ہی ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کسی کا روزہ فقط چاہے پانی کے 2 گھونٹوں سے کھلوا دیں، اس سے بھی آپ کو روزے دار کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے مسلمانوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مسلمانوں کی جھولیاں بھر بھر کر ان کو رمضان شریف میں روزے کی برکت سے نیکیوں سے نوازتا ہے، ثواب سے نوازتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کے سبق روزے کی اہمیت اور فضیلت آپ یقیناً اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بات اگر آپ کو مشکل لگی، سمجھ میں نہیں آئی، تو انشاءاللہ ہم اس کو لائیو کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔